السلام علیکم، دس از سیرش حسین۔ ادارہ عالمین نے اپنے ناظرین کی دلچسپی اور آگاہی کے لیے ایک بہت ہی منفرد انٹرویو کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور اسی انٹرویو کے سلسلے سے آج ہم موجود ہیں حسن نثار کے گھر، جو کہ جرنلزم کی فیلڈ میں ایک بہت ہی نامی جانی ہستی ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، جیتے رہو، میں بالکل ٹھیک۔ سر، سب سے پہلے تو آپ بتائیں کہ آپ نے یہ جرنلزم کی فیلڈ کیوں چوز کی اور اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ قدرت اندر سے پکارتی ہے۔ Who told محمد علی, the greatest boxer, you are going to be a boxer? Who told صادقین؟ بچپن میں صادقین صاحب کو مار پڑا کرتی تھی چونکہ وہ کوئلے سے گھر کی دیواریں خراب، محلے کی دیواریں خراب، تو his father used to ٹھیک ہے۔ Who told عبد القادر مرحوم؟ میرے وہ بڑے ایڈمائرر تھے۔ یہ نیچر نے آپ کے اندر کوئی چیز رکھی ہوتی ہے، یو اونلی ہیو ٹو ایکسپلور دیٹ، یا آپ نہیں ایکوائر کرتے۔ دنیا میں لاکھوں پروفیشنز ہیں، ٹھیک ہے، ہر ایک پروفیشن از اے پیکیج، اس کے ایڈوانٹیجز بھی ہیں، ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں۔ اندر سے کوئی چیز ہے جو آپ کو بتاتی ہے، اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اندر کی آواز کو سن لینا چاہیے، بیکاز آپ ایکسیل اسی کام میں کرتے ہو جدھر آپ کی روح ہوتی ہے، جدھر آپ کی سول، ادھر ہی آپ کی اگر باڈی بھی ہو تو وہ پھر سنکرنائز کر جاتا ہے اور اچھے نتائج آتے ہیں۔ سو پڑھا میں نے اکنامکس ہے، لیکن رائٹنگ واز مائی پیشن۔ سر، آپ کے خیال سے میڈیا نے پاکستان کی عوام کو کلچرلی، سوشلی، مورلی کس طرح سے افیکٹ کیا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا بیٹا، زندگی میں اٹ از آلویز اے کمبینیشن آف اے فیو تھنگس۔ لائف اٹ سیلف، زندگی کیا ہے؟ زندگی موت ہے۔ اگر آپ پیدا ہی نہیں ہوتے تو آپ مرتے ہی نہ، اگر آپ پیدا ہو گئے ہو تو اس کی قیمت آپ کو موت کی صورت میں دینی پڑے گی ایک نہ ایک دن۔ اللہ آپ کو 150 سال کی بھی زندگی ہو تو ایک نہ ایک دن، ٹھیک ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ بچپن بڑا خوبصورت ہوتا ہے لیکن اس کا نتیجہ پھر اس طرح کا بڑھاپا ہوتا ہے۔ سو اٹ از اے پیکیج۔ آپ کے یہاں ٹی وی آیا ہے مثلاً، میڈیا وہاں سے شروع کرے تھے، الیکٹرانک میڈیا میں جو، تو کیا تھا اس سے کہتے تھے ایڈیٹس باکس ہے۔ یہ جب گھروں میں آیا تو گھروں کا سارا آرکیٹیکچر ہی چینج ہو گیا۔ اس سے پہلے مغل اعظم کے گھر میں بھی ٹی وی لاؤنج نہیں تھا کیونکہ دیر واز نو ٹی وی۔ اچھا، وہ ٹی وی لاؤنج آیا تو اس کے ساتھ ایک کلچر آتا ہے، دا ہول فیملی۔ پھر اس سے ایک قدم آپ آگے گئے، پھر کیا ہوا؟ ایوری بیڈ روم ٹرنڈ انٹو اے لاؤنج۔ ٹھیک ہے جی، بچے آپ کا ایج گروپ اپنے ٹائپ کے پروگرام دیکھ رہا ہے، میرے ٹائپ کے، ان کا ٹائپ کا، ان کے، تو یہ اسی طرح کسی بات کو، یہ جمہوریت ہے، کہتے ہیں کہ جی اس سے بہتر نظام نہیں آیا، حالانکہ یہ آئیڈیل نظام نہیں ہے، اس سے بہتر نہیں آ سکا لیکن یہ بھی آئیڈیل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ آپ ذہن میں رکھو کہ میڈیا جو ہے اس کے پلسز اور مائنسز ہیں۔ یہ دنیا کو ہمارے قریب لے آیا لیکن ہمیں ایک دوسرے سے دور لے گیا۔ آپ لوگوں کی جو جنریشن ہے، محمدہ کی جو جنریشن ہے، آپ لوگ بچوں کو میں دیکھتا ہوں اور ادھر وہ ہر وقت اس میں گھسے رہتے ہیں، فون شون، مجھے تو نام بھی نہیں آتے ان کی، مجھے تو ٹرمنالوجی بھی نہیں آتی۔ مجھے مائی ڈاٹر از اے وٹنس، مجھے اینڈ سینڈ کے علاوہ فون نہیں آتا۔ آپ لوگ ادھر ہی گھسے، کیسے ہو گیا یہ کہ ہم کو یہ دنیا ہمارے قریب لے آیا، ہم کو ایک دوسرے سے پریکٹیکلی یہ دور لے گیا۔ سو اٹس اے پیکیج، انفارمیشن بھی ہے اس میں، نالج بھی ہے، انٹرٹینمنٹ بھی ہے، یو نیم اٹ، ایوری تھنگ از دیئر۔ لیکن اگین میں نے کہا نا کہ زندگی اٹ سیلف از اے پیکیج۔ ہاں، جو پیدا ہوتا ہے اس نے ایک نہ ایک دن مرنا ہوتا ہے، تو دس ٹو از دا پیکیج، اٹ ہیز اٹس پلسز، اٹ ہیز اٹس مائنسز۔ سر، آپ اپنی پرسنالٹی سے ریلیٹڈ کوئی ایک خوبی، کوئی ایک خامی مجھے بتائیں۔ آئی ڈونٹ نو اس کو کون کیسے اس کا جواب دے گا، لیکن نہیں، میں بتا دیتا ہوں، اٹ از این آن گوئنگ پروسیس۔ میں مستقل بنیادوں پہ خود کو ایکسپلور کر رہا ہوں۔ When I was a child, I was different. When I was in my teens, I was different. تو پھر یوتھ I was different. پھر مڈل ایج، اب mid 60s کے لگ بھگ جب آپ چلے جاتے ہو تو معاملہ اور ہوتا ہے۔
تو یو آلسو کیپ چینجنگ. یہ کہنا کہ میں کیسا ہوں یہ ممکن نہیں ہے. جیسا میں آج سے 10 سال پہلے تھا ویسا میں آج نہیں ہوں. اور اگر مجھے عمر ملتی ہے اتنی تو آج سے 10 سال کے بعد میں ایسا نہیں ہوں گا. ایون ایٹ فزیکل لیول اٹس ناٹ دا سیم. سو یہ کہنا کہ میں کیسا ہوں آئی ڈونٹ نو. لیکن چند جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں, آئی ایم بیسیکلی اے ویری رومانٹک پرسن, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی ایم اے ویری میٹر آف فیکٹ, اے ویری ٹوڈے ٹو دا پوائنٹ جسے کہتے ہیں نا, بالکل نو نان سینس پرسن ایٹ آل. سر آپ نے ابھی بتایا کہ آپ بہت ہی رومانٹک پرسنالٹی ہیں, ایک ٹریٹ بتایا آپ نے اپنی لائف کا. سو ہاؤ یو سی یور میرڈ لائف, مطلب آپ اپنی شادی شدہ زندگی سے مطمئن ہیں؟ ڈو یو تھنک آپ کو پرفیکٹ لائف پارٹنر مل گیا ہے؟ دیکھو میرے اگر کمر پہ کوئی تل ہے نا تو یہ کوئی اور ہی بتائے گا. مجھے اللہ نے یہ فیسلٹی نہیں دی. یو انڈرسٹینڈ. اگر میرے یہاں کوئی زخم کا نشان ہے بچپن میں مجھے تو یاد بھی نہیں ہے تو کون بتائے گا. اچھا جب میں پوری طرح بال جھڑ جائیں گے تو شاید پتہ لگے ہوئے میرے تو سر میں بھی ایک تل تھا, میں نے آج تک نہیں دیکھا. خامیاں تو بہتر بتا سکتے ہیں, خامیاں خوبیاں بھی اچھا بڑی یہ ایک ریلیٹیو ٹرم ہے. بٹ بیسیکلی آئی ایم این ایکسٹریملی کائنڈ ہارٹیڈ پرسن. مجھے نہیں یاد میں نے کبھی کسی کو نقصان پہنچایا ہو یا میں نے کسی کو ہرٹ کیا ہو, اور مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی کسی کو انکار کیا ہو, اسے میری ضرورت ہو اور میں نے انکار کر دیا, مجھے نہیں یاد. ناٹ ایون ونس. ٹھیک ہے, خامیاں بے شمار ہیں. اب کچھ ایسی خامیاں بھی ہیں جو آپ کے چینل کے لیے مسئلہ نہ بن جائے, تو مجھے تو کوئی پرواہ نہیں. سر ہیپیسٹ مومنٹ آف یور لائف؟ مجھے امریکہ میں ایک دفعہ میں نے 27-28 شہروں میں پاکستانی کمیونٹی کو ایڈریس کیا. وہ 2-3 جگہ پہ تو میں آئیں بائیں شائیں جیسے میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں اس طرح میں ان سی بات کرتا رہا, میں تنگ آ گیا. میں نے کہا ہر جگہ مجھے نا خواتین, اور خاص طور پہ فنکشن کے بعد تو آئی یوز ٹو ڈیلیور اے اسپیچ, اس کے بعد کویسچن آنسر ہوتا تھا, اس کے بعد پھر انفارمل سا نا مجھے سے چائے شائے یا کھانا واٹ ایور. پھر میں نے ایک جگہ بات کی, وہ بڑی وائرل ہوئی, پرانی بات ہے. تو میں نے کہا کہ میں اپنی جو میری شریک حیات ہے میں اس کی اس نیکی کا اجر ہوں جو اس نے کی نہیں ابھی تک. اور وہ میرے اس جرم کی سزا ہے جو میں نے ابھی تک کیا نہیں. الحمدللہ آئیڈیل, میرا نہیں خیال ہمارے بچوں نے شاید زندگی میں 2-2.5 مرتبہ چھوٹی موٹی جیسے نہیں بارڈر لائن پہ جھڑپیں ہو جائیں, ادروائز نہیں. بیوٹیفل, ایکسیلنٹ, اینڈ آئی وش کہ ہر ایک کا اسی طرح کا ہو. سر آپ اپنی پرسنالٹی کو کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں؟ جو ظرف والے لوگ ہوتے ہیں وہ پوری زندگی شاید میرے کیس میں تو نہیں ہے, 20-25 سال 30 سال کی عمر تک تو آدمی کو عقل ہی نہیں آتی. وہ اپنے خالق کا شکر ادا کرتا ہے. جیسا کم ظرف آدمی جو ہے نا وہ دکھ پہ تلملاتا بہت ہے اور سکھ ملنے پہ وہ چھلنگیں بہت مارتا ہے. جن کے شوق ابزاربرز نہیں ہوتے, شوق ہے, کوئی اللہ معاف کرے کوئی مس ہے وہ شوق ہے. اسی طرح کو یکدم کو خوشی وہ بھی شوق ہے, وہ ٹائپ کا شوق. سو جس کے شوق ابزاربرز بہت مضبوط ہوں, مثلاً آئی واز ویری ہیپی. شی نوز ناٹ دیٹ شی سٹنگ ہیئر, لمبی ہسٹری ہے اس بات کی ہماری فیملی میں کہ وین آئی واز بلیسڈ ود اے ڈاٹر, حالانکہ میں بنیادی طور پہ میں بیٹیوں کے ہونے کے نا حق ٹپکل جیسے پاکستانی ٹھیک ہے چپڑ کناتی مرد ہوتے ہیں, تو آئی واز لائک دیم. وہ اچھا یار بیٹی یہ اس طرح کا جو ہمارا روایتی ہے. لیکن ہونے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ یار بعض اوقات انسان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ
کس چیز میں اللہ پاک نے اس کے لیے کتنا خوشی کتنا پرائڈ رکھا ہے. سو اٹس اے کمبینیشن آف اگین بوتھ. بٹ جنرلی کہتے ہیں نا باٹم لائن کیا ہے زندگی کی، وہ ہیں اس میں چند زخمی ہیں، خراشمی ہیں، نارمل ہیں یہ، اور چند بے تحاشا. جس ایک مثال جب میں دیکھتا ہوں تو I have 2 sons، محمدہ کے 2 بھائی ہیں، ایک حاتم ہے ایک ہاشم ہے. when I look at them and I feel and I find کہ یہ بالکل ٹھیک ٹریک پہ جا رہے ہیں. they are delivering, they are doing their job. this is the greatest. باقی میری زندگی میں بے شمار نیچر کا رول ہے. ہمارا جو فارم ہاؤس ہے آپ لوگوں نے تو نہیں دیکھا ہوگا، اس میں ہم نے گھوڑے تو کبوتر تو کونچیں تو کتے تو مور تو پتہ نہیں آئی ڈونٹ نو کیا کیا پھلدار پھول. اب بھی آپ بیسمنٹ میں بیٹھے ہو، ادھر ڈبز ہیں اور پلانٹیشن ہے بیسمنٹ میں، اس کا دوسرا سائڈ ہے ادھر بھی پلانٹیشن ہے اور ادھر پیجنز ہیں. یہ ادھر بیڈ رومز ہیں، یہ میرا ایریا ہے اس گھر میں. تو باقی ان کی اماں کی حکومت ہے یہاں ہماری. تو اس کے ایک بیڈ روم کے پیچھے بھی جسے وہ کہتے ہیں اوپن ٹو اسکائی ایریا ہے، وہاں بھی پلانٹیشن ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لو جو بندہ تہ خانے میں بھی پودے اور پرندے رکھتا ہوں، تو فارم ہاؤس پہ تو ان کی وجہ سے ہمیں پھر یہ گھر شر بنانے پڑے یہاں. وہاں یہ بذات خود بہت بڑا پلیئر ہے. ہاں پلانٹس اینڈ پانی ہے. ہمارے ادھر بیلی پور والے گھر میں ہمارے لاؤنج میں فوارہ ہے. کین یو بیٹ اٹ؟ ٹی وی لاؤنج میں پراپر فاؤنٹین. ہمیں کو بچہ نہیں کھلونا نہیں ہے، اٹس اے سیریس فاؤنٹین. ٹھیک. سو چھت کے اوپر بھی پودے لگے ہوئے ہیں. یہ تو حال ہے. سینکڑوں کے حساب سے وہاں درخت میں نے اپنے ہاتھوں سے لگائے ہیں. سو یہ دیز آر لٹل پلیئرز. ایک خوبصورت کتاب. اچھا میرے بچپن کے اسکول ڈیز کے، کالج ڈیز کے، یونیورسٹی ڈیز کے دوست، when we get together, that is another kind of. بچوں کے ساتھ میں بہت طرح کی خوشیوں کی قسمیں ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں نا کھانے میں کیا پسند ہے، کوئی ایک چیز تھوڑی ہوتی ہے. مجھے سرسوں کا ساگ اور میتھی بھی بہت پسند ہے، مجھے روسٹ بھی اچھا لگتا ہے، اور ماش کی دال بھی. مطلب آپس میں تینوں کا کچھ ملتا تو نہیں ہے. اسی طرح خوشی کی بھی قسمیں ہیں. وہ پودوں اور پرندوں کو دیکھ کے، بہتے پانی کو دیکھ کے جو محسوس ہوتا ہے، اپنی اولاد کو پازیٹیو طریقے، کنسٹرکٹیو طریقے سے پروان چڑھتے دیکھنا، فور دیٹ میٹر یہ تو شاید ہر باپ کے لیے بہت. سو اٹس جسٹ لائک دیٹ. سر آپ نے اپنی زندگی میں اس چیز کا بیلنسڈ کیسے کیا ہے کہ بچوں کی ایک اچھی اپ برنگنگ ہو اور ان میں ٹائم مینجمنٹ، کیسے اپنی ساری چیزیں کس طرح بیلنس کی ہیں؟ میڈم پہلے تو سب کا ہر بات میں پرسنلی میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ میں نے نہیں زندگی میں ان کو کبھی کوئی چیز ڈکٹیٹ. مائی فادر واز اے ہائیلی ایجوکیٹڈ مین، لیکن انہوں نے ڈکٹیٹ کرایا تم نے اکنامکس پڑھنی ہے، تم نے سول سروس. آخر میں باغی ہو کے گھر چھوڑ کے چلا گیا. مطلب اس طرح کی بات. I never disobeyed him that way. I differed with him. یہ فرق ہے بہت. تو بعد میں ظاہر ہے پھر باپ بیٹا تھے، بڑا پیار تھا. میں نے کہا جی میں نے نہیں کرنا، بیکاز سول سروس میں آپ کا کوئی نہ کوئی باس ہوگا. میرا تو کوئی باس ہو نہیں سکتا. میرا پروفیشن ایسا ہے، اس میں آئی ایم دا باس. ٹھیک ہے. میں اگر کوئی ادارہ چھوڑ کے جاتا ہوں ان کو مصیبت پڑ جاتی ہے. وہ سال سے زیادہ مجھے نے کہیں اور ٹکنے نہیں دیتے، واپس کھینچ لاتے ہیں. ٹھیک ہے. سبارڈینیٹ میں نے کہا جی ظاہر ہے میرا کوئی سبارڈینیٹ بھی ہوگا، تو سبارڈینیٹ ہوگا، مجھے اچھا لگا میں اس کے ساتھ دوستی شروع کر لوں گا، وہ سارا ڈسپلن تباہ ہو جائے گا. تو اس طرح کی بات. تو پرسنلی ایک رول ماڈل کے طور پہ مطلب میری بیٹی سے بہتر مجھے کون جانتا ہے کہ باپ نے کیسی زندگی گزاری ہے، کیسی زندگی گزارتا ہے. کام کرتا ہے، فوکسڈ ہے، محنت کرتا ہے. ہی ہیز سرٹن پرنسپلس، وائلیٹ نہیں. دوستوں کے ساتھ کیسا رویہ ہے. ٹھیک ہے. اپنی جو اسپاؤس کے ساتھ کیسا ہے، بچوں کے ساتھ، ان سے بہتر کون جانتا ہے. ٹھیک ہے.
تو پیسے کے بارے میں کیا رویہ ہے, ٹریولنگ کے بارے میں کیا رویہ ہے, آل دیز تھنگس. تو دے نو. اچھا اب زبانی کہنا تو کچھ نہیں, میں نے ان کو نہیں کہا, بلکہ مجھے جب پتہ چلا کہ محمد ہیز ڈیسائیڈڈ ٹو گو فار میس کمیونیکیشن, تو میں نے کہا یار میری وجہ سے تو نہیں کر رہے ہوں کہ باپ اس کام میں موجود ہے. اور انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا اپنی مرضی ہے تو ٹھیک. سو یہ ایز سچ جیسے یہ ہوتا ہے بیسیکلی جانوروں کے ساتھ. جب سرکس کا جانور آپ ٹرین کرتے ہو نا, تو اس میں پھر کوڑا اور راتب اور یہ سارا ایک پیکج تیار کرتے ہو. آپ نے شیر کو سدھانا ہے یا گھوڑے کو یا بندر کو کھلانا. بچوں کے لیے تو آئیڈیلی یہ ہوتا ہے نا کہ باپ ہے سامنے, کس طرح کا ہے, کیا ہے. میرا تو زندگی میں انہوں نے دیکھا ہے, میرے کوئی ٹائمنگز نہیں ہے, لیکن میری اپنی ایک دنیا ہے. میں بہت ذمہ دار آدمی ہوں. آئی کیپ ٹیلنگ مائی سرونٹس کہ مجھے زندگی, آپ جیسے بچے سے پہلے بھی کبھی کوئی انٹرویو میں نے یہ 20 بار بات کی ہے تاکہ میں یہ بار یوتھ تک جائے کہ میں نے اگر ایکسیپٹ کر لیا نا جی کہ میں برتن دھوؤں گا, تو میری کوشش یہ ہوگی کہ میرے جیسے برتن کوئی نہ دھوئے. اگر مجھے آپ نے یہ ٹاسک آپ نے دیا اور میں نے ایکسیپٹ کر لی کہ جی میں نے ڈسٹنگ کرنی ہے, پھر ایسی تیسی کسی کی میرے جیسی ڈسٹنگ وہ نہیں کر سکے گا. مطلب یہ ہے کہ آپ نے زندگی میں جو کرنا ہے اس کو, میں رومانس کا مطلب وہ نہیں ہے جو نارملی سمجھے, نہیں رومانس, آئی ایم ان لو ود وٹ آئی ڈو. اور اگر میں اس کام سے محبت نہیں بھی کرتا اور میں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ میں یہ کروں گا, تو پھر میں اپنی روح کے ساتھ, وہ ایک کمٹمنٹ ہے وہ اپنی عزت کے لیے. فار می money always was secondary. Not that I didn't like money, I loved it, fine. But it was, میں زندگی میں عزت کے لیے, پرائڈ کے لیے, یہ ہوتا ہے نا ایک پریفرنس ہوتی ہے نا کہ نمبر 1 پہ کیا ہے. نمبر 1 از مائی پرائڈ, ٹھیک ہے, اپنی عزت کے لیے. اس کے بعد ہے سیکنڈری ہے جو کچھ ہے. پاکستان کا فیوچر کہاں دیکھتے ہیں؟ ویئر ڈو یو سی دس گورنمنٹ ان کمنگ ایئرس؟ میں آپ کی پرفارمنس دیکھوں, آپ کی کمٹمنٹ دیکھوں, I'll be able to predict your future. اللہ از ناٹ کروئل. قرآنک وزڈم ہے کہ میں نے جتنا تم نے صحیح کی وہ تو کم از کم اس نے دینا ہی دینا ہے. خوش ہو کے کچھ اور دے دے. اور یہ میں کوئی مولوی نہیں ہوں, but I'm sure you know that. یہ جو میں اگر قرآن پاک کو کوٹ کر رہا ہوں یا اگر میں نبی کریم کو کوٹ کر رہا ہوں تو میں مولوی نہیں, ایک کامن سینس کی بات ہے. میں ہندو بھی ہوتا تو یہی کہتا, اور ہندو ہوتا اور قرآن پڑھا ہوتا میں نے تو میں کوٹ کرتا ہی. سو گورنمنٹ کی اب آپ نے بات کی, تو گورنمنٹ کا مستقبل جو ہے اس کا انحصار ان کی آج کی, کل کی, پرسوں کی پرفارمنس پہ ہے. If they act, if they behave properly, if they deliver, مستقبل ہی مستقبل ہے, نہیں تو چتر ہی چتر ہے. تو موٹا کام ہے نا. لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ with a man like عمران خان, جس میں بہت خامیاں ہیں, اس میں چند بہت یونیک قسم کی خوبیاں بھی ہیں. I know the man for the last 23-4 years, پی ٹی آئی بننے سے پہلے سے. عمران خان نے کسی کو کہا تھا, کسی کو کیا میں بتاتا ہوں, محمد علی دورانی تھے جو پرویز مشرف صاحب کے منسٹر بھی تھے. تو کسی فنکشن پہ میں تقریر کر کے چلا گیا, تو بعد میں عمران نے دورانی صاحب کو کہا کہ یہ کون بندہ ہے, میں اس کو ملنا چاہتا ہوں. ابھی پالیٹکس میں نہیں آیا تھا. سو مطلب میری ہلکی پھلکی جان پہچان ہے پرانی. اس میں چند بہت فوکسڈ آدمی ہیں, دیانتدار آدمی ہیں, اور فیئر لیس آدمی ہیں. وہ نہیں پرواہ کرے گا کہ مجھے اقتدار جاتا ہے. نو, فیئر لیس, ڈٹرمنڈ ہے, پیچھے نہیں ہٹنا. اب 22 سال اب اتنی مار کھانے کے بعد ہی میڈ اٹ. 22 سال کا حوصلہ تو مطلب ولیوں میں ہی ہوتا ہے. اچھا آنیسٹ ہے, ٹھیک. یہ 3-4 بہت عجیب و غریب قسم کی کوالٹیز. اور ہی از اے ویری فاسٹ لرنر, سمجھ گئے, بہت تیزی سے سیکھتا ہے, اور بہت محنتی, اتنا محنتی کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. ہی از مائی ایج گروپ.
وہ ویٹ باندھ کے پہاڑ پہ چڑھتا ہے. سمجھ گئے؟ سو اور انڈیکیٹرز آپ کے اکانومی کا رولا ہے نا آپ کا زیادہ. پھر وہ چند چیزیں ایسی انٹروڈیوس کرا رہا ہے جو جن کی عقل تمیز نہیں ہے اس ملک میں، کسی کو، پڑھے لکھوں کو بھی نہیں. مگر وہ بات کر رہا ہے کہ جی وہ جنگلات اگاؤ، کسی کو، فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ اس کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ کہہ رہا ہے کہ شہروں کو ایک خاص حد سے نہیں آگے لے کے جانا، سیز دا سٹی. یہ نہیں کہ اندھا دھند پھیلتے جا رہے ہیں پوچھنے والا. پھر کہ جی ورٹیکل کہ یوں کنسٹرکشن نہ کرو، یوں کرو. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ ایک ماڈرن مائنڈ، وہ تو بیچارہ ہمیں لڈو سا ہی تھا نا. تو نواز شریف تو بالکل ایک نیم خواندہ سا آدمی تھا، وہ سیمی لٹریٹ، وہ تو پڑھا لکھا بھی نہیں تھا. تو بس ٹھیک ہے، اچھا کھا لیا، اچھا پہن لیا، فلوک لگ گیا. پاکستان جیسا ملک تھا. شرم آتی ہے بعض اوقات، سچی بات ہے کہ اتنا بلو ایوریج آدمی آپ کا 3 بار وزیر اعظم رہ گیا. سو آئی سی بیٹر ڈیز. سر آپ نے ابھی مطلب اپنے باقی کوشچن سے بھی مجھے بتایا کہ آپ مطلب کہ ایگریسو ہے، اگر کبھی کوئی تہمت بھی آپ پہ لگی ہے تو وہ ایگریشن کی ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کبھی کوشش نہیں کی اپنے ایگریشن کو اوور کم کرنے کی یا اس کو کام ڈاؤن رکھنے کی؟ میں نے بہت کوشش کی. میرے زندگی کے بہت سارے فیلیئرز میں سے ایک یہ بھی ہے، اور اس کا بیک گراؤنڈ بھی سن لو آپ. ہمارے حضور نے، نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے کہا کہ جو تند خو ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تند خو کا مطلب سمجھتے ہو؟ جو ایگریسو ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو یہ پڑھنے کے بعد میں نے مسلسل یہ سٹرگل کی ہے کہ میرے اندر ایگریشن نہ آئے مجھے. لیکن یہ ان بہت سی چیزوں میں سے ایک ہے جہاں میں نہیں اتنا کامیاب نہیں ہو سکا. قابو پایا کافی حد تک، لیکن آئیڈیل نہیں. Signing off from Almin, this is Serish Hussain. See you in another interview with another personality. Allah Hafiz.